بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 51واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ہم نے جس بحث کا آغاز کیا تھا تعبدی اور توسلی کے نام سے، اس میں مصنف نے ارشاد فرمایا تھا کہ تعبدی سے مراد کیا ہے اور توسلی سے مراد کیا ہے۔ ہم نے دو طرح کی اصطلاحات بیان کی، اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پہلی والی تعریف خاص ہے، دوسری والی تعریف عام ہے۔ تو ہماری جو بحث، ہماری جو گفتگو ہوگی وہ دوسری اصطلاح کے بارے میں ہوگی کہ ایسا تعبدی کہ جہاں پہ ہمیں عبادت کے فلسفے اور حکمت کے بارے میں علم نہ ہو، اور توسلی کے جہاں پہ ہمیں اس کی حکمت اور اس کے فلسفے کے بارے میں علم ہو۔ اور یہ تعریفیں بیان کرنے کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی مقام پہ ہمارے سامنے مولا کا امر آ جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ تعبدی ہے تو تعبدی سمجھ کے عمل کریں گے، اگر توسلی ہوگا تو توسلی کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے ایسا امر آ جائے کہ جس کے متعلق ہمیں علم نہ ہو کہ یہ تعبدی ہے یا توسلی ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر کہا تھا اختلاف کو بیان کرنے سے پہلے میں یہاں پہ 4 قسم کے امور بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر قول مختار کو بیان کروں گا۔ الاول منشأ الخلاف و تحریرہ، فرماتے ہیں محل اختلاف اور جس کے متعلق ہماری بحث ہے سب سے پہلے اس کو مشخص کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہمارا اختلاف آ رہا ہے تعبدی ہے یا توسلی ہے، تو اس میں اصل کیا ہے؟ تعبدی ہونا اصل ہے یا توسلی ہونا اصل ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے بحث اور جو ہمارا اختلاف ہے، اصل میں اس اختلاف کا سرچشمہ ایک دوسرا اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف کیا ہے؟ آیا مولا قصد قربت کی قید کو متعلق یعنی امر جس چیز کے بارے میں آ رہا ہے، نماز کے بارے میں آ رہا ہے، روزے کے بارے میں آ رہا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آ رہا ہے، حج کے بارے میں آ رہا ہے، اعتکاف کے بارے میں آ رہا ہے، فرماتا ہے جو متعلق امر ہے، فرماتا ہے متعلق امر میں قصد قربت کی جو قید ہے، آیا مولا اس کو اخذ کر سکتا ہے یا نہیں؟ آسان الفاظ میں کیا مولا نماز میں قصد قربت کی قید لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ مولا کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ یعنی اس اختلاف کی اصل وجہ کہاں ہے؟ اصل وجہ ہے خود امر مولا میں، جو مولا امر متعلق کر رہا ہے خارج میں جس چیز کے ساتھ، آیا اس میں قصد قربت کی قید لگانا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ فرماتے اس بارے میں ہمارے سامنے 2 بنیادی نظریے آتے ہیں۔ کچھ افراد نے کہا کہ امکان ہے، یعنی مولا کیا کر سکتا ہے؟ متعلق امر میں قصد قربت کی قید لگا سکتا ہے، جبکہ دیگر بعض نے کہا کہ امکان نہیں ہے۔ امکان والوں کی اپنی دلیلیں ہیں اور عدم امکان والوں کی اپنی دلیلیں۔ انشاءاللہ دونوں کی گفتگو کو اور ان کی تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں بیان کریں گے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم امکان والوں کے ساتھ ہیں یا پھر ہم عدم امکان والوں کے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں الاول منشأ الخلاف و تحریرہ، فرماتے ہیں 4 امور میں سے پہلا امر کیا ہے؟ محل خلاف اور اس کو مشخص کرنا۔ ان منشأ الخلاف ہونا هو الخلاف فی امکان اخذ قصد القربت فی متعلق الامر، فرماتے ہیں یہ والا جو اختلاف یہاں پہ آ رہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی امر آ جائے جس کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ تعبدی ہے یا توسلی ہے، فرماتے ہیں یہ والا اختلاف اصل میں اس کا منشا کیا ہے؟ هو الخلاف، ایک دوسرا اختلاف ہے۔ کون سا والا؟ فی امکان اخذ قصد القربت فی متعلق الامر، کہ آیا متعلق امر میں قصد قربت کی قید کو لگایا جا سکتا ہے؟ متعلق امر سے کیا مراد ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں متعلق امر میں قصد قربت کی قید کو لگایا جا سکتا ہے، کس اعتبار سے؟ کہ قیدن لہو، وہ اس امر کے لیے قید قرار پا رہا ہو، علی نحو الجزء والشرط، جزئیت کی صورت میں یا شرطیت کی صورت میں، یعنی اس کا اپنا جز ہو، جزء لازم ہو، یا اس کی کیا ہو؟ شرط ہو، امر خارجی ہو۔ علی وجہ یکون المامور به المتعلق للامر هو الصلاۃ المأتی بها بقصد القربہ، فرماتے ہیں اس طرح کے جو معمور بہ ہے، جس چیز کا حکم دیا جائے، جیسے کہ نماز ہے، المتعلق الامر، جو متعلق امر واقع ہو رہا ہے، یعنی معمور بہ اور متعلق امر سے مراد ہے، یعنی خود نماز جس کی ہم نے مثال دی۔ فرماتے ہیں اس طرح کے جو نماز ہے، جو متعلق امر ہے، جو معمور بہ ہے، هو الصلاۃ، جو حقیقت میں کیا ہے؟ نماز ہے، المأتی بها بقصد القربہ، اس کو بجا لایا جائے، لیکن کس صورت کے ساتھ؟ اس میں شرط ہے قصد قربت کا ہونا، یا بطور جزئیت کہے کہ کیا نماز قصد قربت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، قصد قربت نماز کا جز ہے۔ فرماتے جز کی صورت میں یا شرط کی صورت میں کیا کر دے؟ متعلق امر کے لیے مولا قصد قربت کی شرط لگا دے۔ فرماتے ہیں بہازل قید، یعنی قصد قربت کی اس قید کے ساتھ کیا لگا دے؟ شرط لگا دے۔ مثال دے رہے ہیں کہ قید طہارت فیہا، حاضر میں جائے گی صلاۃ، یعنی لا صلاۃ الا مع طہور، یا الصلاۃ مع طہور۔ فرماتے ہیں کہ نماز ہوگی کب؟ جب انسان طہارت کی حالت میں ہوگا،
کیا کر دے؟ نماز کے ساتھ متعلق امر کے ساتھ کیا ہے؟ طہارت کی شرط لگا دے. فرماتے اذ یکون المامور به الصلاۃ عن طہارت لا الصلاۃ المجردۃ عن هذا القید من حیث ہی. فرماتے اس لیے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ایسی نماز ہے کہ جس میں طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی طہارت ہوگی تو نماز ہوگی. للصلاۃ المجردہ، خالی نماز کے بارے میں حکم نہیں آ رہا کہ جو خالی ہو. عن هذا القید، حاضر قید کا اشارہ کس جانب ہے؟ طہارت کی جانب سے، کہ طہارت سے وہ خالی نہیں ہونی چاہیے. من حیث ہی، نماز بے ما ہوا، نماز یہاں پہ مامور بہ قرار نہیں پا رہی، بلکہ کیا ہے؟ وہ قید اس کے ساتھ آ رہی ہے جس قید کی وجہ سے اس نماز کا حکم دیا جا رہا. آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا کہ جو متعلق امر ہے خود اس چیز کا حکم نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہے؟ مولا اس میں کیا کر رہا ہے؟ قصد قربت کی شرط لگا رہا ہے، یا مثال کے طور پہ اس میں طہارت کی شرط لگا رہا ہے. فرماتے ہیں ہماری بحث اس کے متعلق ہے کہ آیا مولا اس طرح متعلق میں شرط لگا سکتا ہے یا شرط نہیں لگا سکتا؟ فرماتے ہیں ہمارے سامنے دو بنیادی نظریے آتے ہیں، بعض امکان کے قائل ہیں اور بعض عدم امکان کے قائل ہیں. فمن قالا بے امکان اخذ حاصل القید، فرماتے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس قید کو یہاں پہ اخذ کرنا ممکن ہے. کون سی قید؟ فرماتے وہوا قصد القربہ، قصد قربت کی قید کو. جو افراد جس امکان کے قائل ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے؟ اس کو اخذ کرنا ممکن ہے. فرماتے کانا مقتضی الاصل عندہ التوسلیہ، ان کے نزدیک کیا ہے؟ احکام میں اصل یہ ہے کہ احکام ہمیشہ توسلی ہوتے ہیں، تعبدی نہیں ہوتے. تو تعبدی کون؟ کوئی بھی نہیں ہوتے. فرماتے نہ ہوتے ہیں کب؟ الا اذا دل دلیل خاص علی التعبدیہ، فرماتے جب ہمارے پاس دلیل خاص آ جائے جو اس بات کو بیان کرے کہ یہ والا جو امر ہے یہ امر توسلی نہیں ہے بلکہ یہ امر کیا ہے؟ تعبدی ہے. کسائر القیود الاخرى، جس طرح کے قصد قربت کے علاوہ دوسری قیود بھی آتی ہیں کہ جس سے کیا ہوتا ہے؟ متعلق امر مشخص ہو جاتا ہے، معین ہو جاتا ہے. فرماتے اسی طرح کیا آ جائے؟ ہمارے پاس دلیل آ جائے وہ کہ یہ امر توسلی ہے بلکہ یہ امر کیا ہے؟ تعبدی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں یہ توسلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ توسلی کے کیوں قائل ہیں؟ فرماتے لما رفتہ، یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں. ان اطلاق کلام المولا حجت، مولا کا کیا ہے؟ کلام مطلقاً ہمارے لیے حجت ہے. جو مولا نے کہا کیا؟ صلی، نماز پڑھ. فرماتے یہ اطلاق کلام ہمارے لیے حجت قرار پاتا ہے کہ یجب الاخذ بہ، اور اس اطلاق کلام پر بحیثیت عبد اور بحیثیت غلام کے ہمارے اوپر عمل کرنا واجب ہے. کب تک؟ ما لم یثبت التقیید، جب تک کہ فرماتے اس میں تقیید اور قید ثابت نہیں ہو جاتی. فَإِنْ الشَّكِّ فِي اعْتِبَارِ قَيْدٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ، فرماتے ہیں جب آپ کو کسی قید کے معتبر ہونے کے بارے میں شک ہوگا تو فرماتے ہیں يُمْكِنُ أَخْذُهُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ، ایسی قید کی جس کو مامور بہ میں شاید لگا دینا مولا کے لیے ممکن ہو. فرماتے ہیں آپ کو شک آ گیا، پتہ نہیں مولا نے طہارت کی قید لگائی ہے یا طہارت کی قید نہیں لگائی. فرماتے اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے فالمرجع اصالۃ الاطلاق، تو ہم نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ اصول لفظیہ میں سے اصالۃ الاطلاق ہے. یہ کیا؟ اگر یہاں پہ قید ہوتی تو مولا مقام بیان میں تھا، اس قید کو لگا دیتا. اس نے قید نہیں لگائی تو اصالۃ الاطلاق کلام کہی کیا؟ کہ یہاں پہ جو ہمارے سامنے کلام آیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے لنفی اعتبار ذالک القید، تاکہ اس قید کے معتبر ہونے کی ہم کیا کر سکیں؟ نفی کر سکیں. ہم اس قید کو دور کر دیں گے. اصالۃ الاطلاق پر عمل کرتے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو تعبدی سے نکال کے توسلی میں شامل کر دیں گے. خلاصہ کیا ہوا ان کے قول کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ احکام میں اصل توسلی ہونا ہے جب تک کہ تعبدی پر دلیل نہ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا اطلاق کلام ہمارے لیے حجت ہے جب تک کہ اس کے برخلاف مولا کا کوئی دوسرا کلام نہ آ جائے. اس لیے یہ قول کے قائلین کہتے ہیں کہ ہم اصالۃ الاطلاق سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن ومن قال باستحالۃ اخذ قید قصد القربہ، مطلب جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پہ قصد قربت کو اخذ کرنا محال ہے، یعنی جو عدم امکان کے قائل ہیں دوسرے قول والے، فلیس لہ التمسک بالاطلاق، فرماتے یہ والے افراد اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. کیوں؟ لأن الاطلاق لیس الا عبارۃ عن عدم التقیید فیما من شأنہ التقیید. تھوڑا سا آپ غور کریں گے. فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے، بنیادی سوال. یہ جو عبارت ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ہمارے سامنے بنیادی سوال کیا آتا ہے کہ اطلاق و تقیید کسے کہتے ہیں اور ان کے درمیان کون سی نسبت ہے. یعنی پہلے میں سمجھنا ہوگا اطلاق کیا ہوتا ہے اور تقیید کیا ہوتی ہے.
فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اطلاق اور تقیید میں ایسے نسبت ہے جیسے ایجاب و سلب میں ہوتی ہے. یعنی اطلاق کیا ہے؟ کسی چیز کے عدم کا نام ہے, اور تقیید کسی چیز کے موجود ہونے کا نام ہے. یعنی ان میں تقابل ایجاب و سلب پایا جاتا ہے. ایجاب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے اور دوسری چیز موجود نہیں ہے, تو فرماتے ہیں یہاں اطلاق اصلا موجود نہیں ہوتا بلکہ تقیید کے لیے وجود ہوتا ہے. بعد نے کہا کہ نہیں, تقابل ایجاب و سلب نہیں ہوتا بلکہ تقابل تضاد ہوتا ہے. یعنی اطلاق اور چیز ہے, اور اگر ہم اطلاق کا برعکس کریں گے تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ تقیید ہو جائے گا, اور دونوں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے. اور تیسرا کیا ہے؟ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. یہ والا قول مشہور ہے اور مصنف بھی اسی کے قائل ہیں کہ اطلاق و تقیید کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے. ملکہ اور عدم ملکہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں پہ ملکہ ہوگا وہاں پہ ہم عدم ملکہ کی گفتگو کریں گے, لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پہ ملکہ نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, تو عدم ملکہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی. اب ان تینوں سے آپ کو یہ بات تو واضح ہو چکی ہوگی کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں کیا ہوتا ہے؟ تلازم ہوتا ہے. یعنی ملکہ اور عدم ملکہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جبکہ تضاد میں کیا ہے؟ تضاد میں بھی تلازم نہیں ہے اور ایجاب و سلب میں بھی تلازم نہیں ہے. یعنی ملازمت نہیں پائی جاتی. ملازمت کہاں پہ؟ ملکہ اور عدم ملکہ میں. اسی لیے تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ مولا کی جانب سے یہاں پہ قید نہیں لگائی جا سکتی جب تقیید نہیں ہے, تو فرماتے ہیں جب تقیید نہیں ہے تو صورت میں اطلاق بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقیید وہاں لگائی جا سکتی ہے جہاں پہ تقیید لگانا ممکن ہو. جب تقیید لگانا اصلا ممکن نہیں, آپ عدم امکان کے قائل ہو گئے ہیں, تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہاں پہ اصالت الاطلاق بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. لأن سے دوبارہ دیکھیے گا بار, مطلب لأن الاطلاق لیس الا عبارتون. فرماتے ہیں اطلاق کا مطلب کیا ہے؟ اطلاق کہتے اسے ہیں ان عدم تقیید, تقیید کے نہ ہونے کو. جہاں پہ تقیید ہوگی ہم تقیید کہیں گے, جہاں پہ تقیید نہیں ہوگی ہم کہیں گے یہاں پہ اطلاق ہے. لیکن کب؟ فی ما من شأن ہی التقیید ہو, ایسی جگہ کہ جہاں پہ تقیید کا آنا ممکن ہو, اس مقام پہ تقیید کا نہ ہونا. تقیید لگ تو سکتی تھی, قید مولا لگا سکتا تھا, لیکن مولا نے قید لگائی نہیں ہے, تو فرماتے ہیں مولا نے قید نہیں لگائی تو یہ اطلاق سے عبارت ہو گئی. یعنی اطلاق اور تقیید ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. کیوں؟ لأن التقابل بینہما من باب تقابل العدم والملکہ. فرماتے اس لیے کہ اطلاق و تقیید کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے. ملکہ کیا ہے؟ الملکہ تو یہ تقیید ہو, وعدم الملکہ عدم ملکہ کیا ہے؟ الاطلاق ہو. تو نتیجہ فرماتے ہیں ہم نے تقابل عدم ملکہ اور تقابل ملکہ کیوں قرار دیا؟ ایجاب و سلب بھی قرار دے سکتے تھے, تقابل تضاد بھی ہو سکتا. فرماتے کیوں؟ فرماتے یہ جو ہم نے قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اذا استحالت الملکۃ استحال عدمها بما ہوا عدم ملکہ لا بما ہوا عدم مطلق. فرماتے ہیں جس مقام پہ ملکہ کا ہونا محال ہے, ملکہ سے مراد کیا؟ تقیید. یعنی جس مقام پہ قید نہیں لگ سکتی, قول کے قائلین والوں کو رد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ اصلا قید لگانا مولا کے لیے ممکن نہیں. فرماتے جب قید لگانا جہاں ممکن نہیں ہے, جہاں پہ ملکہ کیا ہے؟ محال ہے, استحالہ عدمہا. فرماتے اس صورت میں عدم ملکہ بھی کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا. یعنی وہاں پہ اطلاق بھی ممکن نہیں ہوگا. بما ہوا عدم الملکہ اطلاق, بما ہوا اطلاق وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. لا بما ہوا عدم مطلق. فرماتے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تقیید نہیں ہے تو فرماتے ہیں کچھ صورت میں ہم کہیں گے عدم مطلق نہیں ہے, لہذا مطلق کو ثابت کر دیں گے. فرماتے یہاں پہ عدم ملکہ بما ہوا عدم مطلق مراد نہیں بلکہ عدم ملکہ بما ہوا عدم ملکہ. جب ملکہ نہیں آ سکتا وہاں پہ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ملکہ کے آنے کی بھی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم شمار ہوں گے. وَهَذَا وَاضِحٌ. فرماتے ہیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے, منطق میں اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے. وجہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّقْيِيدُ مُسْتَحِيلًا. فرماتے ہیں جب کسی مقام پہ مولا کے لیے قید لگانا مستحیل ہو, محال ہو, ممکن نہ ہو, فَعَدَمُ التَّقْيِيدِ فِي لِسَانِ الدَّلِيلِ. تو فرماتے ہیں کہ لسان دلیل میں حکم مولا میں اگر آپ کے سامنے کوئی امر آ جاتا ہے, اس امر میں قید کا نہ ہونا, فرماتے لا یستکشف منہ ارادۃ الاطلاق. فرماتے ہیں تقیید کے نہ ہونے سے آپ اطلاق کو وہاں پہ کشف نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی بیان کیا اگر تقیید نہیں ہے تو وہاں پہ اطلاق نام کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. فإن عدم التقیید. فرماتے ہیں تقیید کا نہ لگانا, مولا کا جب کلام ہمارے سامنے آیا ہے کلام مطلق ہے, اس میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی. فرماتے اس میں ہمارے سامنے دو صورتیں, یہ یجوز ہو اور آگے یہ دوسرا یجوز ہو. یہ دو صورتیں بیان کریں, کون کون سی دو صورتیں؟ فرماتے مولا کے مقصد میں قید شامل نہیں تھی, لہٰذا مولا نے کیا کیا؟
اپنے کلام میں اس کو داخل ہی نہیں کیا. بس یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں احتمال ممکن ہے کہ اس قید کا ہونا یہاں پہ ممکن ہو, ممکن ہے کہ یہاں پہ یہ قید موجود نہ ہو. یعنی ہمارے سامنے دونوں احتمال ہے, جب اطلاق کا بھی احتمال ہے اور دوسری جانب سے تقیید کا بھی احتمال ہے. فرماتے ہیں اس صورت میں ہم اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. دوسری صورت کیا ہمارے سامنے آ جائے گی؟ فرماتے ہیں چونکہ مولا مقید نہیں کر سکتا, مولا کے لیے محال ہے, جس نے ہم نے پیچھے اشارہ کیا کہ یہاں پہ عدم تقیید ہے, یعنی تقیید لگ ہی نہیں سکتی. جب مولا کے لیے اس کلام میں قید لگانا ممکن نہیں ہے تو فرماتے ہیں ہم اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اطلاق اور تقیید کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّ عَدَمَ التَّقْیِیدِ يَجُوزُ أَن يَکُونَ لِاسْتِحَالَةِ التَّقْیِیدِ. فرماتے ہیں اس لیے کہ جو عدم تقیید ہے, تقیید مولا نے قید نہیں لگائی, ممکن ہے, یجوز بمعنی یمکن ہو, ممکن ہے ان یکون لاستحالۃ التقیید. یہ دوسری والی صورت کے چونکہ مولا قید نہیں لگا سکتا تھا, مولا کے لیے قید لگانا ممکن نہیں تھا, تو فرماتے ہیں قید لگانا ممکن نہیں تھا تو گویا کہ یہاں پہ پھر ہم اطلاق کو بھی مراد نہیں لے سکتے. ویجوز, اور یہ پہلی والی صورت فرماتے ہیں ممکن ہے ان یکون لعدم ارادۃ التقیید, مولا نے اصلا مراد ہی نہیں ہے, غرض میں شامل ہی نہیں ہے, مولا اس کو مراد لینا نہیں چاہ رہا تھا. جب اس کو مراد نہیں لینا چاہ رہا فرماتے وہاں پہ اطلاق کا بھی احتمال ہے, تقیید کا بھی احتمال, دونوں برابر ہیں, تو ہم اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. فرماتے یا یہ صورت ہے ہمارے سامنے یا یہ والی صورت ہے. ولا طریقہ لاثبات الثانی بمجرد عدم ذکر القید وحدہ. فرماتے ہیں کہ اثبات ثانی, فرماتے یہ والی جو صورت ہے کہ مولا نے کیا کیا, وہاں پہ تقیید کا ارادہ نہیں کیا, فرماتے صرف تقیید کا ارادہ نہ کرنا اور اپنے کلام میں قید کو ذکر نہ کرنا, لا طریقہ لاثبات ثانی. ہم یہاں پہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ چونکہ قید موجود نہیں لہذا مولا کا کلام کیا ہو جائے گا, مطلق ہو جائے گا. فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ہم اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. وبعد ھذا نقول, فرماتے ہیں اس کے بعد ہم آگے ایک قدم اور آگے بڑھتے اور کہتے ہیں کیا مثال دیتے ہیں, اذا شککنا فی اعتبار شیء فی مراد المولا, مولا نے ہمیں حکم دیا کسی کام کے کرنے کا اور ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کے کلام میں یہ چیز معتبر ہے, یہ ضروری نہیں ہے, اس قید کا ہونا ہے یا یہ قید نہیں ہے. فرماتے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے, شک ہو جاتا ہے اس بات کا. وما تعلق به غرضه واقعہ, ایسی قید کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ جس کے متعلق مولا کی غرض واقعی بھی متعلق ہوتی ہے. ولم یمکن له بیانہ, یمکن کی قید ضروری ہے, یعنی اور مولا کے لیے کیا ہے, اس قید کو بیان کرنا بھی اصلا ممکن نہیں ہے. یعنی عدم استحالہ والا کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ کے نزدیک مولا کے لیے اصلا یہاں پہ قید لگانا ممکن نہیں ہے. فلا محالہ تھا, پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ جو افراد تو امکان کے قائل تھے وہ تو اصالت الاطلاق کی رجوع کر لیں گے, ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا. یہ والے افراد جو عدم امکان کے قائل ہے یہ بیچارے کہاں جائیں گے, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے فلا محالۃ یرجع ذلک, فلا محالۃ یرجع ذلک الی الشک فی سقوط الامر. فرماتے امر کے سقوط میں شک کی جانب رجوع کیا جائے گا کہ ہمارا یہ شک کس طرح کا ہے. اذا خل المعتی به من ذلک القید الشکوک. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب یہ قید کیا ہے, خالی ہو جائے شکوک سے. فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ ہماری بات اصول لفظیہ سے نکل جائے گی, اور اصول لفظیہ سے نکل کر جس طرح ہم نے صحیح اور عام کے باب میں کہا تھا کہ ہماری یہ بحث پہنچ جائے گی کہاں پر, اصول عملیہ کے باب میں. اب وہاں پہ ہم اصول شک کی جانب رجوع کریں گے, یہ ہمارے سامنے جو شک آ رہا ہے یہ کس طرح کا شک ہے. وَعِنْدَ الشَّكِّ فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ, فرماتے ہیں امر کے سقوط میں, اے فی امتثال یعنی امتثال امر, آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ میرے کاندھوں سے ذمہ داری ہٹ رہی ہے یا ہٹ نہیں رہی, اس کے متعلق شک ہے, ظاہر اس پر امر بھی تو کرنا ہے تاکہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائے بروز قیامت, اس کے متعلق اسے سوال نہ ہو. فرماتے شک کی صورت میں یحکم العقل بلزوم الاتیان به, فرماتے عقل حکم دے گی کس بات کا کہ اس کام کو کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, مع القید المشکوک, اسی قید مشکوک کے ساتھ, ثابت نہیں اس کے لیے کہ یہ قید ہے یا قید نہیں. فرماتے قید مشکوک کے ساتھ اس فعل کو بجا لانا بحکم عقل اس کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کئی ما یحصل له العلم بفراغ ذمته من التکلیف, تاکہ اس کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اب میرے ذمہ کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی. کیوں؟ لانه اذا اشتغلت الذمه بواجب یقینا فلا بد من احراز الفراغ منه في حکم العقل. اس لیے کہ جب انسان کسی ذمہ میں مشغول ہو جاتا ہے, کسی واجب ذمہ میں یعنی اپنی ذمہ داری میں یقینی طور پہ مشغول ہو جاتا ہے کہ جو میں انجام دے رہا ہوں صحیح انجام دے رہا ہوں, فرماتے فلا بد من احراز الفراغ منه, اس کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا بحکم عقل کہ میرے کاندھوں سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے, اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا یقین حاصل ہو جائے گا. فرماتے وہذا معنی مشتہر فی لسان اصولی نفی قولہم, فرماتے ہیں یہی تو ہے کہ جس کو اصولی اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, الاشتغال یقین
यकीनी यस्तदई अलफिराग यकीनी, ये उसूल यकीनी से कायदा है कि इश्तिगाल यकीनी फिराग यकीनी का तकाजा करता है, यानी किसी काम में यकीनन मशगूल हो जाना उसके सर से उसकी जिम्मेदारी को हटा देता है। फरमाते ये वाला जो कायदा, इसका एक नाम रखते हैं उसूली, वहाज़ा मा युसम्मा इंदहुम बे अस्लिल इश्तिगाल और असालतुल एहतियात। फरमाते इसको असल इश्तिगाल या इसको असालतुल एहतियात का नाम देते हैं, कि जिसकी तफसील इंशाल्लाह उसूल अमलिया में आ जाएगी। यानी ये जो हमने मिसाल दिया है ये उसी बात की दी है कि जो अदम इम्कान का कायल है वो उसूल अमलिया की जानिब रुजू करेगा ताकि इस मसले से बाहर निकल सके। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? अमर के तवस्सुली या ताबुदी होने की बात का सरचश्मा दूसरी बहस है कि आया मौला के लिए कैद लगाना मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। जब ये मसला हमारे लिए हल हो जाएगा तो ताबुदी तवस्सुली वाली बात भी हमारे लिए हल हो जाएगी। पास इख्तिलाफ दो सूरत में है, बाज इम्कान के कायल है और बाज कहते हैं कि मौला के लिए कैद लगाना मुमकिन नहीं है। जो इम्कान के कायल है वो अमर में असली तवस्सुली को करार देते हैं और शक की सूरत में क्या है, असल इतलाक की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन जो अफराद अदम इम्कान के कायल कहते हैं मौला के लिए कैद लगाना मुमकिन नहीं है, वो असली इतलाक की तरफ रुजू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब अदम तकीद है तो फिर अदम इतलाक साबित होगा, तकाबुल मलका हो अदम मलका है, और इसलिए इस बिना पर हम कहेंगे कि यहाँ पर ऐसा शख्स असालतुल इतलाक की तरफ रुजू नहीं कर सकता, बल्कि इसको उसूल अमलिया की तरफ जाना होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।